جواد صاحب فرمائیے کیا کہیں گے؟ پہلی مرتبہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آدمی کیا کہنا کیا ہے. یعنی یہ ایک خود سے شرمندگی کی کیفیت ہے کہ میں حیث المسلم جو ہے کہ اس اسٹیج پر آ گئے. میں جملہ کل بہت اچھا کسی عالم کا سن رہا تھا کہ اگلا ٹینک سے گولے مار رہا ہے، ہم اسے دعا سے مارنے کی بات کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا کی بڑی طاقت ہے، لیکن جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ دعا اس وقت جچتی ہے اور کارگر بھی ہے کہ جب آپ خود سے آمادہ پیکار ہوں، جب آپ خود آئیں. مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے. پہلے تو بالکل ایسی ہے. مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. یعنی ابھی تک ہم یہی طے نہیں کر پا رہے کہ ہماری سمت کا تعین کیا ہوگا. ابھی تو یہ بحث ہے. ابھی ہم اپنا قبلہ نہیں تعین کر پا رہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، اس کی قیادت کیا ہے. بہت اچھا جملہ کا 60 ممالک. دیکھیے اسلامی ملک ہونا اور ہے، اسلام کی جو اثرات ہیں ان کو اپنانا اور ہے. 60 کیا 160 بھی ملک اگر ایسے بن جائیں اور اگر اسلام کے اقدار نافذ نہ ہوئے تو یقین مانیے مدینے کی ریاست میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قلیل تعداد میں تھے. ابھی بدر کا دن ہم نے گزارا منایا. خدا را اس کو منا کر اس کو یاد کر دیکھے تو صحیح وہ کون سا جذبہ تھا جو چند سینکڑوں اصحاب چند مختصر سے آلات حرب و ضرب پر ایسے غالب آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور آج تک اس کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. جی بے شک. تو آج وہ ایمان کی طاقت تھی جو ہمارے پاس سے. مفتی صاحب کنفیوژن ہے، غفلت ہے یا لاپرواہی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حضرت 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. تو یہ بالکل غفلت ہی ہے ہماری. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا، ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں تو کوئی ایک اللہ کا بندہ اٹھے اور ان سے بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے. وہاں پر بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا حل کیا ہے اور عملاً کیا کرنا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے فی الفور؟ تو فی الفور ان کی امداد کی ضرورت ہے. میں اس چینل کے ذریعے سے ہمارے ناظرین تک یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہیں، جتنی بھی مقدار میں آپ سے ہو سکے، کسی بھی فلاحی تنظیم، الحمدللہ پاکستان میں بہت ساری، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں. کسی کے بھی ذریعے آپ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے آپ بھیجیں، امداد بھیجیں. اس چیز کی فوری طور پر ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے. آپ سے جتنا بھی ہو سکے، ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر کھانا ان کو نہیں. لیکن مفتی صاحب راستے ہی مسدود ہیں، انٹرنیشنل وہ تو سارے بڑے مسائل ہیں، بارڈرز بند ہیں، ایک طرف پانی ہے اور پھر اسٹیٹ کے بغیر تو یہ پالیسی کوئی واضح ہماری طرف سے تو ہم غم و غصے کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور مذمت تو ہم کرتے نہیں. کچھ الحمدللہ ہمارے ادارے ہیں، NGOs ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں جو وہاں پر جا کے کیمپ قائم کیے ہیں انہوں نے. لیکن کہاں یہ بتائیے نا، کہاں کیمپ ہے وہ؟ آپ کو بھی پتا ہے غزہ کے اندر میں تو نہیں، وہ تو آپ مصر تک جائیں گے اور مصر نے بارڈر وہ بلاک کیے ہوئے، وہ بھی پھر کچھ کو اجازت ملتی ہے گاڑیوں کا. یہ سارے مسائل ہیں. بارڈر نہیں کھول، مطلب ایک باقاعدہ محصور آپ نے کر رکھا ہے. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نکلو یہاں سے یا مر جاؤ، اور کوئی چارہ ہی نہیں، اور کوئی انہوں نے چھوڑا ہی نہیں، اور کوئی تیسرا راستہ ہی نہیں بچا. یا تو ان کو بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہ رہے ہیں، بالکل ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج جن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، فرض کریں جب 20 سال بعد یہ ہمارے بچے یہ بڑے ہو جائیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا ہمارا باپ کون اور ہماری ماں کون. جی مگر میں تو ابھی اسی پہ آ رہا تھا. آپ اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اور میرا یہ دل ہے کہ بڑا میرا دل چاہتا ہے کہ کسی فلسطینی سے رابطہ ہو تو ہم ان سے کہیں کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ ہمت اور استقامت. آپ تو جی وہ آپ نے اوریجن بتایا ہی. تو اس وقفے میں جب ہم جائیں گے، آپ مفتی زبیر صاحب کا جو خلاصہ قرآن کی جو سیریز ہے اس میں وہ بھی آپ سنیں گے اور دیکھیں گے.